لکھی گئی یا الہام نہیں تھا تو اس سے پہلے اور خط لکھے، لیکن بائبل کے اندر کرنتھس کا یہ پہلا ایک خط ہمیں ملتا ہے۔ تو پولس رسول وہ شخص ہے جس کا سابقہ نام ساؤل تھا، جو خدا سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس نے لوگوں کو مروایا، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، کیا چھوٹے کیا سب کا اس نے برا حال کیا، اور آخرکار جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، دمشق کی راہ پر وہ جا رہا تھا تاکہ ان مسیحیوں کو مار ڈالے جو خدا سے دور ہیں، تو یسوع مسیح کی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی۔ یسوع مسیح نور کی طرح پر موجود ہوتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، خدا ان کو اس سے اچھا نہیں کرتا، خدا ان کو سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیں کسی اس بات پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں ذرا طریقہ علیحدہ کر دیا ہے۔ سو کرنتھس کے اندر یہاں پر اس کلیسیا کا جو تھا، اس کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی اور 18 مہینوں کی بہت زیادہ محنت کے بعد یہ مارز وجود کے اندر آتی ہے۔ اب دوسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ یہاں پر جو رومی لوگ تھے، سال ایک میلہ یہاں پر منعقد کیا جاتا تھا شاندار میلہ کے نام سے۔ ان کی دیوی جس کا نام میز دیوی تھا، جس کو بہار کی دیوی، محبت کی دیوی بھی کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر اونچے مقام کے اوپر ایک سنگ مرمر کا مندر بنایا جاتا تھا، وہاں پر یہ لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور اس کے سامنے جتنی حرام کاری، جتنی بدکاری آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو یہ لوگ ایسی بدعات کے اندر موجود تھے۔ تو ان میں سے جو پہلا ان کا مسئلہ تھا وہ یہی تھا تفریقوں کا۔ جیسے کبھی ہم نے خوبصورت تلاوت کیا ہے کہ پولس رسول کو جب ان کی باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کو دکھ لگتا ہے، تو ان کو بتاتے ہیں تمہارے اندر کون سی ایسی باتیں عام موجود ہیں، کیا تم بھول چکے ہو خدا کے ایمان، تو تم کہاں سے نکلے ہو؟ کوئی کہتا میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا میں اپولوس کا ہوں، کوئی کہتا میں کیفا کا ہوں، کوئی کہتا میں مسیح کا ہوں۔ کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ کیا مسیح کلیسیا بٹ گیا ہے؟ نہیں، بلکہ مسیح ایک ہی ہے۔ اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ کسی کے نام سے نہ کہیں بلکہ واحد خدا یسوع مسیح کے نام سے کہلائے، کیونکہ اسی نے ہماری خاطر صلیب پر فدیہ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے تو پھر دیگر اور ایسی باتیں ہیں جن کی بات رسول نے بحث کی ہے۔ تو یہاں پر ان پڑھ پڑھے کے جاہل اور یونانی، یہودی اور جتنے بھی ایسے لوگ تھے وہ یہاں پر موجود تھے، وہ مسیحیت کے اندر تو آگے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو پرانی باتیں وہ ابھی تک موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار تفریقوں میں آ جاتے، بار بار اپنی پرانی باتوں کے اندر آ جاتے، تو یہاں پر فرقے پیدا ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اور جب رسول کو پتہ لگا تو رسول نے نہایت ہی غم کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا اور ان کو اس بات کا جواب دیا۔ پہلے ہم اس سے پہلے کہ لفظ مسیحیت کی طرف جائیں، ہم یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ہم ایمان کیسے لا سکتے ہیں۔ رسول اعظم پولس رسول سے اس آدمی نے سوال کیا، اے صاحبو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں نجات پاؤں؟ تو پولس نے کیا جواب دیا؟ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا۔ ذرا زور سے، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا۔ کافی کم ایمان ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ تو اس کا مطلب پہلی بار مسیحیت کے اندر شامل ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے بار ایمان کا ذکر کتاب مقدس کے اندر اور عہد جدید کے اندر 240 دفعہ آیا ہے۔ ایماندار اور رسولوں نے اپنے ایماندار لوگوں کو، مقدسین کلیسیا کو بار ایماندار، مسیحی، برگزیدہ اور خدا کے مقدسین کہہ کر پکارا، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا جو کوئی اس پہ ایمان لائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ پھر آگے لکھا گیا کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا راست بازار نہیں، میرا بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اب ایمان امید کی ان چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، بس تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے مرضی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مسیح کے اندر آنے کے لیے پہلی چیز ضروری وہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور یونانی زبان کے اندر عہد جدید کے اندر ایمان کے جو لفظ استعمال ہوا ہے پسٹس، پسٹس لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے ایمانداروں کا گروہ جو خدا کے کام کو مانتے ہیں، اور 240 سے زائد دفعہ اس لفظ کا ہمیں ذکر ملتا ہے پسٹس کا۔ تو اس کا مطلب رسولوں نے بار ایمان کا ذکر کیا، بار یہ کہا کہ نجات جو فری آف کاسٹ نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے ہمارے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہم غور کریں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں، میں خدا کے حضور جا رہا ہوں، میری زندگی وہاں پر کیوں رکی ہے؟ آگے نہیں بڑھ رہی، میرے پاس شفاعت نہیں پہنچ رہی، میں بے اولاد ہوں، میں بے روزگار ہوں، یا میرے پاس دوسری ایسی باتیں ہیں جو کہ
نظر نہیں ہونی چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ تو کلیسیا کا سبب یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو چھانٹنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ایماندار بنا. بائبل کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ کوئی ایماندار ہو اور وہ سکھی رہ رہا ہو. دکھ دینا, دکھ جو ملتا ہے ہمیں ابلیس کی طرف سے, خدا جب ہم سے دور ہوتا ہے ہمیں آزمانے کے لیے, تو جو چیز ہمارے پر کلیسیا لاگت ہوتی ہے, یاد رکھیے خدا پھر اس کے سبب سے ہمارے ایمان کی ہمارے سامنے وہ دلیل رکھتا ہے اور یہ آزماتا ہے کہ کیا میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے یا نہیں, کیا یہ ایمان میں کامل ہے یا نہیں. آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کو جا کر ملائے, انجیل کی منادی ہو, ارشاد اعظم کو بس جاؤ, جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کے نام سے, اور ان کو یہ تعلیم دو ان سب باتوں پر عمل کرنے جن کا میں نے تم کو, اور دیکھو میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیز کو بلائیں, لیکن ہم نے پہلے اپنے آپ کو بلانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, اپنے آپ میں تبدیلی نہیں دے سکتے, تو یاد رکھیں کہ ہم ٹھن ٹھناتے پیتل اور جھن جھناتی جان ہے, کیونکہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں. اور ایمان بھی بغیر عمال کے کیا ہے, کلیسیا مردہ ہے, کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے پاس عمال ہی اچھے نہ ہوئے. اور غیر قوم یہ سمجھتی ہیں کہ ہم چڑھاوے دیں گے, ہم روپیہ پیسہ دیں گے, ہم روزے رکھیں گے, ہم نیکی کریں گے, تبھی ہم جنت الفردوس کے حقدار بنیں گے. لیکن مسیحیت الٹا ہے. مسیحیت یہ کہتی ہے تو خدا نے یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اپنا گھرانا نجات پائے گا. نجات کے بعد آپ نے 6 کام کرنے ہیں, لیکن نجات فری آف کاسٹ ہے. آج زندگیاں اسی وجہ سے کہیں پر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو پرکھتے نہیں ہیں. ہم جیسے جتنے سال پہلے, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال پہلے جب ہم نے خدا کو قبول کیا تھا تب بھی وہی تھے اور آج بھی وہی ہے. تو کلیسیا غور کریں, اپنے آپ کو تبدیل کریں. جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور واقعی ایماندار بنیں گے, تب خدا کا روح ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا اور ہمیں ہر طرح کے ایسے مواد سے بچائے گا. ہاللویا, ہاللویا. اتنی زور سے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. ہاللویا. اب اگلی بار جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کی جو بنیاد ہے یسوع مسیح نے رکھی یا پولس رسول نے, غیر قوم یہ اکثر سوال کرتی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آج کے صبح ہم اس پر بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب مقدس اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. جب ہم انجیل مقدس کو, کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 واقعات ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مسیحیت ہے وہ وجود کر رہا ہے. 2 نظریات ہمیں پتہ لگیں گے, دونوں غلط نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے مختلف ہیں, تھوڑے سے حیرت انگیز ہیں, لیکن ہم نے اس پر دیکھنا ہے. پہلا جو ہمیں طریقہ کار ملتا ہے وہ ملتا ہے پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت. یہاں پر جب خدا نے باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو رکھا تو یہاں پر انجام پہ بنا ہوا ان کو ٹیکا اٹھ کیا گیا, وہ باغ عدن سے نکل گئے. اب جب باغ عدن سے نکل جاتے ہیں, باغ عدن سے نکل جانے کے بعد خدا نے ان کو سزائیں سنائیں, آدم کو سنائیں اور کو سنائیں. اب جب بات آئی شیطان کی تو شیطان کو یہ ڈرنا کہ دیکھ میں تیرے اور عورت کے درمیان کیا ڈالوں گا, کلیسیا عداوت ڈالوں گا, اور دیکھ میں اسی کی نسل میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پاڑے کاٹے گا. سانپ کو کہا گیا تو اس کی ایڑی پاڑے اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ حق تعالیٰ خدا یسوع مسیح ناصری کی جا رہی ہے. جب وہ تیسرے روز مردوں اور قبر میں سے فتح پا کر نکلتے ہیں تو یہ اعلان رسول نے کیا, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, موت فتح کا لقمہ ٹھہر گئی. تو خدا نے کہا آدم جب تم نے پھل کھایا تو مرا, تو اس کا مطلب آدم مر گیا خدا کے لیے. پھر جب یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی تو آدم دوبارہ زندہ ہو گیا. تو یہاں پر پہلے سے نبوت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ مسیحیت کا آغاز ہوگا, خدا ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھے گا جو اس کی اپنی قوم کہلائے گی. پھر اس کے بعد ہمیں نوح کا واقعہ ملا کہ زندگی کی تمام آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے خدا کے کلام کی تنقید کی, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر زمین جو تھی وہ بدی کے ساتھ بھر گئی. یہاں تک بدی آ گئی کہ بدی کا شور آسمان تک خدا پاک کے پاس پہنچ گیا. پھر خدا نے کہا اب زمین کو تباہ کریں گے کیونکہ ایسا وقت آ چکا کہ اتنی بدی بڑھ چکی ہے جس کا کوئی حشر نہیں ہے. اب جب طوفان آیا تو خدا نے پھر نوح کے ساتھ ایک عہد باندھا. عہد کے بارے میں بتایا نہیں, بس یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا. پھر آگے پیدائش کی کتاب 15 باب میں پتہ لگا کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا. پیدائش کی کتاب 15 باب کے اندر اس کا پتہ ملتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ دیکھ میں تیرے سلب سے ایک قوم پیدا کروں گا. پہلے تیرے سلب سے بیٹا پیدا ہوگا, وہ قوموں قبیلوں اور رتبوں کا باب ٹھہرے گا. بس ایمان ہے, کامل ہے, خوف نہ کر, ہراساں نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو یہ جب لوگ گناہ کرتے تھے ان کو کفارہ دینا پڑتا تھا. کیا دینا پڑتا تھا کلیسیا؟ کفارہ دینا پڑتا تھا اور خون بہانا ضروری تھا. تو خدا نے یہاں پر عہد باندھا خون کے ذریعے سے. کیسے کلیسیا؟ خون کے ذریعے
وجہ سے خون کے لیے خدا نے ابراہیم کو کہا جا کر جانوروں کا انتخاب کر، جن میں سے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری، 3 برس کا ایک مینڈا، ایک کنگری اور ایک کبوتر، ان 5 جانداروں کو لے ان کو لے جا کر ذبح کر، ان کے آپس میں ٹکڑے کر، ان کو آپس میں مقابل ایک دوسرے کے سامنے رکھ دے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، ابراہیم بالکل ان جانداروں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کے ٹکڑے کرتا ہے اور آمنے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر ان کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ کوئی ہوائی پرندے یا زمینی درندہ آ کر ہوا کے پرندے یا زمین کے درندے آگے ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ابراہیم ہے وہ یہ سارا کام کر رہا تھا، پھر کرتا کرتا آخرکار وہ تھک جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں وہ ان کو تنگ کرنے نہ پائے، پھر جب وہ سو جاتا ہے تو خدا کی طرف سے اس پر کلام نازل ہوتا ہے، خدا کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھ تیرے سوئب سے ایک بہت بڑی قوم پیدا ہوگی، آسمان کس طرح گن سکتا ہے تو گن لے، زمین کی ایک ذروں سے زیادہ بھی تیری جو قوم ہے، تیری جو اولاد ہے وہ ہوگی۔ تو یہاں پر خدا نے بات کر اس کو یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا دیکھیے تیری جو قوم ہے تو جو سویا ہے، تیرے اسے سونے کی وجہ سے قوم 400 سالوں تک غلامی کے اندر رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 400 سالوں کے تک۔ پھر یہی بات پوری ہوئی جب امت اسرائیل مصر سے نکلے تو جتنا وقت خدا نے بتایا تھا وہ سارا وقت پورا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب خدا نے نیند کی وجہ سے کسی جب ہم دعا نہیں لگا رہے ہیں تو روز کے ساتھ بیٹھیں سونا جائے۔ آج اگر ہم پر قہر نہیں بڑھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھے گا نہیں، گیٹ ریڈی، تیار رہیں، اس کے جب وقت آئے گا تو اس ایک ایک چیز کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھ لیا تو پھر ابراہیم سویا اور ابراہیم نے ایک بات دیکھا، خدا نے اس کے سلب میں سے ایک بیٹے کو پیدا کیا۔ کون پیدا ہوا ابراہیم سے؟ اسحاق سے اور یعقوب سے 12 قبیلے امت اسرائیل پیدا ہوئی جو مصر کی غلامی کے اندر گئی، اور پھر خدا نے اپنے خادم کو وہاں پر استعمال کیا جو وہاں سے آتا ہے اور آ کر اپنے لوگوں کو گناہوں سے رہائی دیتا ہے، غلامی سے بھی دیتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ وہ 2 نظریات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا ہمیں ملتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر 3 باب کے اندر کہ جہاں پر 3 باب 15ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر خدا نے کلام کیا، کلام کے ساتھ بتایا کہ دیکھ سزا سنا، خدا کے ساتھ نبوت کے ساتھ بتا دیا کہ ایک بیٹا آئے گا اور وہ آ کر یہ سارے کام کرے گا۔ پھر دوسری طرف ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا، اس کو بتایا گیا تیرے سلب سے ایک قوم پیدا ہوگی۔ اب سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح حقیقت کے اندر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 نظریے ہمیں ملتے ہیں، اور تیسرا سب سے اہم نظریہ یہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب شاید یسوع مسیح سعود آسمانی ہو گیا، آسمان پر چلے گئے، اس کے بعد جب رسولوں نے زور پکڑا تو جو لوگ وجود کر رہے ہیں وہ مسیح کہلائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیح جو حقیقی طور پر ہے اس وقت سامنے آئے جب اس سے پہلے بھی نبوت کر دی گئی تھی۔ اب ہم اس کو سادہ سی مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح مسیح جو ہے وہ وجود کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں مکان بناؤں، انسان ارادے بناتا ہے لیکن یہوہ ان کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک شخص جب سب سے پہلے مکان بنانے کے لیے کوئی بھی کام کرنا شروع کرے گا، تعمیراتی کام کرے گا، سب سے پہلے ارادہ بنائے گا۔ کیا کرے گا؟ ارادہ بنائے گا۔ ارادے کے بعد دوسرا کام وہ سب سے پہلے کرے گا، وہ ایسٹیمیٹ لگائے گا، اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ تیار کرے گا اور ارادہ بناتے ہوئے یہ سوچے گا کہ دیکھیے میں اب مکان جو بنانے کو ہوں، پھر وہ کچھ سالوں کے بعد جب اس کے پاس انویسٹمنٹ پوری ہو جائے گی وہ اس کی بنیاد رکھے گا، پھر بنیاد کے بعد کچھ سالوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد جو وہ کام پائے وہیں تک پہنچے گا۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ 2009 کے اندر ایک شخص نے اپنے ذہن کے ذریعے ارادہ پیدا کیا کہ میں ایک بلڈنگ بناؤں گا، ایک بلڈنگ تیار کروں گا۔ اس نے اپنے ذہن کے اندر خیال کرا کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے نہ کچھ ایسی چیز ہے۔ جب اس نے 2009 کے اندر اس بات کو سوچا تو یہ بات وہیں پر لکھی جائے گی کہ اس نے یہ ارادہ قائم کیا۔ پھر آگے خدا نے اس کی کاموں کے بعد اس کو اجر دیا، اس کے بعد روپیہ پیسہ آیا کہیں سے بھی، تو جب اس نے 2019 کے اندر اس نے کام ہے وہ آغاز کیا۔ 2009 کے اندر اس نے سوچا، 2019 کے اندر اس نے کام کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ پھر آخرکار 10 سال کے اور بعد جو کام ہے وہ پورا ہو گیا۔ 2029 کے اندر جو بلڈنگ ہے وہ مکمل طور پر تعمیر ہو چکی ہے۔ کلیسیا میں بات سمجھ لیا؟ 2009 کے اندر ایک آدمی ہے جس نے سوچا کہ میں مکان بناؤں گا، 2019 کے اندر اس کے بعد روپیہ پیسہ آیا، اس نے کام شروع کروایا، 2029 کے اندر یعنی 10 سال کے بعد اس نے اس کام کو ختم کیا۔ یہی بات انجیل مقدس پر پوری کر دیا ہے کہ 2009 آدم کے ساتھ خدا نے کلام کیا، 2019 کے ابراہیم کے ساتھ خدا نے کلام کیا، اور پھر 2029 جب خدا کے یسوع شریف پر کہا دیتے ہیں تو جو لوگ وجود کر رہے ہیں وہ مسیحی کہلائے۔ ہاللویا۔ اب اس کو اور زیادہ سمجھنے کے 2009 کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ارادہ کیا، 2019 کے اندر اس نے کام شروع کیا، اور 2029 کے اندر جو کام ہے وجود کے اندر آیا۔ جب ایک شخص ارادہ بنا رہا تھا تو کسی کو پتا ہوتا ہے کہ مکان بنائے گا؟ کسی کو پتا ہے؟
نہیں پتا، اسی کو پتا ہے. تو اسی لیے خدا نے ارادہ کیا لیکن بتایا انسان نے سوچا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آدم کی جو پیدائش کا ذکر ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے. پھر 2019 جب وہ مکان کی بنیاد رکھتا ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیا بنا رہا ہے، کیا وہ اپارٹمنٹس بنا رہا ہے، ریسٹورنٹ بنا رہا ہے، ہوٹل بنا رہا ہے، اسکول بنا رہے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بنا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں پتا لگتا. لیکن جب 2029 آخر کار وہ بن جاتا ہے تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ ریسٹورنٹ ہے، گھر ہے یا اپارٹمنٹ ہے. تو اسی طرح خدا نے نبوت کے ساتھ بتایا کہ ایک بنیاد رکھی جائے گی. خدا نے ارادہ کیا، ارادہ کسی کو پتا نہیں چلا. پھر 2019 کے اندر خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو خدا نے بتا دیا سنگے بنیاد رکھ دی گئی اور وہ قوم امت اسرائیل ہے کہ امت اسرائیل میں جو یہودی جو یسوع مسیح پر ایمان لائے مسیحی کہلائے. ہاللویا. یہ سادہ تعلیم کہ مسیحیت پہلے ہی سے موجود تھی لیکن وہ ارادتاً اشارتاً بتائی گئی، ہمیں واضح طور پر پتہ نہیں چل سکا. اب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کی بنیاد خدا نے رکھ دی ہے. اس کے بعد جو اور طرح کے اعتراض ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحیت ایک مذہب ہے. کیا مسیحیت ایک مذہب ہے؟ واقعی ہے یا یہ بھی کوئی خود ساختہ بنائی ہوئی طریقہ کاری ہے؟ پھر اس کے بعد آئیے چند حوالہ جات دیکھتے ہیں جس کے وسیلے سے ہمارے ایمان کو اور تقویت ملتی ہے کہ خدا کی جماعت کو مسیح کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ کیا حوالہ جات کے ذریعہ سے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے. کلام پاک ہے رسولوں کے مال اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے. آمین. پھر رسولوں کے اعمال 22واں باب اور اس کی 4تھی آیت لکھا ہے چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا. آپ یہاں پر دو کلام ہمیں پتہ لگی ہیں کہ پہلے کلام کے اندر رسول نے بتایا کہ جب لوکا رسول نے رسولوں کے اعمال کو لکھا تو انہوں نے بتایا کہ جو پہلی طرح کے لوگ تھے انہوں نے زور پکڑا یسوع مسیح کو قبول کیا وہ کیا کہلائے کلیسیا مسیحی کہلائے. پھر رسول اعظم پالوس رسول اپنی گواہی دیتے ہوئے کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ میں جب پہلے ساؤل تھا میں لوگوں کو ستایا کرتا تھا ان کو مارا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ مجھے ڈرا بھی کرتے تھے اور میں نے مسیحی طریق والوں کو یہاں پر لفظ آیا مسیحی طریق والوں. آئیے انگلش میں دیکھتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے. انگلش میں اس کی جو آیت استعمال ہے میں اس کو پڑھتا ہوں غور سے سنیے گا. اینڈ آئی پرسیکیوٹڈ دس وے انٹو دا ڈیتھ binding and delivering into prisons both men and women. Amen. جہاں پر بتایا گیا مسیحی طریق والوں کو لفظ یہاں پر آیا وے کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے طریقہ کار یعنی کہ پیروی کرنے والے. اور یہاں پر بھی لفظ آیا طریق والوں. اب ہمیں پتہ لگتا ہے یہاں پر دیکھیے کہ جو پیروی کرتے ہیں مسیح کی رسول نے یہ بتایا پالوس رسول نے اپنی گواہی دیتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ مسیح کی پیروی کرتے تھے مسیح کے پیچھے چلتے تھے میں ان کو کیا کرتا تھا پریشان کرتا تھا. تو پہلی بات ہے کہ مسیح کی پیروی کریں گے وہ کیا کہلائیں گے کلیسیا مسیحی کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے مسیحی. رسول نے یہاں پر بتایا کہ میں مسیحی طریق والوں کو یعنی کہ جو مسیح کے فالوورز تھے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے تھے میں ان کو تنگ کیا کرتا تھا اور اب وقت آ چکا ہے کہ میں نے بھی ان کو چھوڑا اور میں بھی خود مسیحی ہو گیا ہوں. اگلی تلاوت میں ہمیں پڑھا جاتا ہے رسولوں کے مال 26واں باب 28ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اگرپا نے پولس سے کہا تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر دینا چاہتا ہے. آمین. اگرپا وہ بادشاہ ہے جب رسول اعظم پولس رسول رومی عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے کیا بتا دیں کہ کیا آپ مجھے غلط کام کیا کریں. اور اس رسول کوئی کسی قسم کی صفائی نہیں دیتا بلکہ وہ یہی بتاتا ہے کہ خدا کا الہام کیا ہے. آدم سے شروع ہوتا ہے اور یسوع مسیح تک جو ساری کہانیاں وہ کچھ ہی لمحات کے اندر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بیان کر دیتا ہے. اور جب اگرپا بادشاہ یہ ساری کی ساری سچویشن کو دیکھتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے سننے کا وہ کہتا ہے پالوس تو کیسی باتیں کر رہا ہے کیا تو یہ چاہتا ہے تھوڑی ہی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر دینا چاہتا ہے. ہاللویا. پالوس کہتا ہے میں چاہتا ہوں سارے ہی ہو جاؤ. ہاللویا. پالوس کہتا ہے میں چاہتا ہوں سارے ہی ہو جاؤ تھوڑی سی نصیحت کر کے کیا تو مجھے مسیحی کر دینا چاہتا ہے. کاش خدا ہمیں بھی یہ فضل بخشے ہم بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو وہ ہمیں یہ کہے کہ تو مجھے مسیحی کر دینا چاہتا ہے. کوئی آمین کہے گا؟ کاش خدا ہم پر بھی یہ وقت لگا ہمیں یہ بھاری فضل عطا کرے کہ جب ہم بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو وہ یہ کہے گا تو مجھے مسیحی کر دینا چاہتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے اور دعا ضرور کیا کریں کہ خدا مجھے قوموں قبیلوں اور امتوں کے سامنے اپنے جلال کا سبب چلائے. پھر آگے پطرس رسول نے کہا پہلا پطرس اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے لیکن اگر کوئی مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے. آمین. یہاں پر رسول نے بتایا کہ جو کوئی مسیحی ہوگا جب اس کے نام کے ساتھ مسیحی لگ جائے گا تو مسیحی نام کے سبب سے پریشان نہ ہو رنج کے طرف نہیں بلکہ کیا کرے خوشی منائے شرمائے نہیں.
तमजीद करें खुदा की, क्योंकि आप खुदा के जो दर खरीदे लोग हैं और खुदा ने आपके साथ कलाम किया और आपको ये भारी फजल करते ताकि आप मसीही लोग कहलाएं। आमीन। तो ये वाज़िया हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहियत है, वो इब्तिदा से मौजूद है, लेकिन ये इरादा था हमें वाज़िया तौर पर पता नहीं लगा। और इंजील मुक़द्दस के अंदर भी बार-बार मसीहियों का है, मसीहियों का जिक्र है। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह की पैरवी करने वाले वो कौन है? कलीसिया मसीही लोग। तीन तरह के लफ्ज़ आगे चलकर उन पर गौर करते हैं, जो हमारे पास से गौर का तरह तीन लफ्ज़। पहला लफ्ज़ है मसीह, दूसरा लफ्ज़ है मसीही, तीसरा लफ्ज़ है मसीहियत। मसीही को तो हम जान गए कि यीशु मसीह की पैरवी करें वो क्या कहलाते हैं? मसीही। अब हम देखते हैं कि मसीह कौन है। मसीह के लिए अब्रानी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मशीयाह, यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसीयाह, और ईरानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मशीयाह। तो ये जो तीनों लफ्ज़ हैं उनको सामने रखते हैं, अब्रानी के अंदर, यूनानी के अंदर और ईरानी के अंदर। इन तीनों का एक ही मतलब है और इनका मतलब है मसा किया हुआ मकसूद। क्या मतलब? मसा किया हुआ और मकसूद, यानी कि जो खुदा की तरफ से मसा होकर आया वो कौन है? यीशु मसीह, इसलिए उसको मसीह कहा जाता है। तो साबित किया हुआ अब्रानी, यूनानी और अरामी जुबान को सामने रखते हुए हमने ये जाना कि इनके तलफ़्फ़ुज़ के अंदर तो फर्क है, लेकिन इनका मफ़हूम एक ही है। और मफ़हूम ये है जो मसा किया गया हो, जब किसी के सर के ऊपर तेल डाला जाता है, दुआ की जाती है, तो क्या होता है? मसा। जिस तरह यीशु मसीह को भी खुदा बाप ने मसा कर भेजा था, इसलिए हम उसको यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। अब अगला लफ्ज़ यहाँ पर पता है कि जब खुदा के यीशु मसीह सोहार की कुएं पर जाते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह की मुलाकात एक औरत के साथ होती है। तो औरत के सामने यीशु मसीह उसका हाल बयान करते हैं। तो औरत पूछती है, तू कहाँ से आया? हम तो जानते हैं कि एक शख्स आएगा जो मसीह है, जिसको क्रिस्तुस कहते हैं, जो क्या है? क्रिस्तुस कहलाता है, लेकिन वो है मसीह। को आएगा, आखिर में सारे बातों की तालीम देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही तो क्रिस्तुस हूँ। हालेलुया। जो मेरे सामने बैठा है वही क्रिस्तुस है, और क्रिस्तुस के नाम का मतलब है मकसूद। क्या मतलब है? मकसूद। तो साबित किया हुआ मसीह का मतलब है मकसूद, मसा किया हुआ, जिसको खुदा ने मसा कर भेजा, मसीहा। अब्रानी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मशीयाह, यूनानी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसीहा, और ईरानी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मशीयाह का, और इंग्लिश के अंदर लफ्ज़ मसीह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है मेसाया, और उर्दू में तर्जुमा क्या बना? मसीह। तो साबित किया हुआ यीशु मसीह कौन है? मसा किए हुए। तो जो मसा किए हुए की पैरवी करेगा वो क्या कहलाएगा? कलीसिया मसीही कहलाएगा। तीसरा और सबसे अहम जो लफ्ज़ है वो है मसीहियत। मसीहियत का लफ्ज़ जो है ये पूरी बाइबल के अंदर नहीं मिलता, लेकिन ये राय कायम की जाती है कि हम मसीह हैं। तो इसका मतलब जानने के लिए मैंने आज मोहतात रहना है, कोई गलती ना हो जाए। हैरत ये इस बात की है, हमारे हाथों में जो किताब है इसका नाम क्या है? कलीसिया। हमारे हाथों के अंदर आज जो किताब है जिसको हम खुदा का जिंदा कलाम कहते हैं, इसका क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोले, ऑलमोस्ट सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें क्या नाम है कलीसिया इस किताब का? बाइबल मुकद्दस इसका नाम है। गुज़श्ता याम पहले मुझे इत्तेफाक हुआ था कलीसिया में जाने का, वहाँ के खादम इतने 16 सन थे, इतने गर्म मिजाज से खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे, लेकिन कलीसिया जो थी वो बिल्कुल सोई हुई थी। तो ये आज यहाँ पर ना इसलिए आपको जगाया जाएगा ताकि आप जवाब देने से कोई बढ़ती जाएंगे ना, काम हो जाएगा, बल्कि ये पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं और जिस बात के बारे में पूछा जाए उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि खुदा ने काम किया मसीहियत के बारे में। मसीहियत के बारे में ये राय कायम की जाती है कि ये क्या है? मजहब है। आपने बताया कि हमारी जो पाक किताब है उसका नाम क्या है? बाइबल मुकद्दस। लेकिन हैरत ये बात ये है पूरी किताब के अंदर लफ्ज़ बाइबल कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अब लफ्ज़ बाइबल नहीं लिखा तो हम क्यों कहते हैं? लफ्ज़ बाइबल जो है यूनानी ज़बान में बबीलिया या बबीला के मायने किताबें, बंडल ऑफ बुक्स, किताब नहीं, किताबों का मजमूआ जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाइबल। फिर इस तरह लफ्ज़ तस्लीस है जो पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन फिर भी तस्लीस को लोग मानते हैं। ये सिर्फ एक इस्लाह क्या है? इस्लाह। जिस तरह लाहौर में रहने वालों को क्या कहेंगे? लाहौरी। तो इसी तरह जो मसीही हैं उसको क्या कहेंगे? मसीहियत के मानने वाले। और मसीहियत कोई मजहब नहीं है, मजहब की सिर्फ एक इस्लाह दी जाती है ताकि हम दूसरे लोगों से अलग हो जाएं। मसीहियत मजहब नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दस्तूर है, ये एक ऐसा ज़ाब्ते हयात है जो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की पैरवी करते हुए जो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो मसीहियत के दायरा कार के अंदर आ जाते हैं। पहली बात, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं हम क्या कहते हैं? मसीही। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की ज़ाते तैयबा और उनकी ज़ाते पाक के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के बदन के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी सलीमी मौत, उसके जीने पर ईमान लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कलीसिया मसीही कहलाते हैं। और मसीही ही की जो अगर डेफिनेशन की जाती है वो क्या कहलाती है? मसीहियत कहलाती है। मसीहियत कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ एक इस्लाह है और सिर्फ
اس لیے کہا جاتا ہے اور مسیحیت وہ عمل ہے جو زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ جو خدا یسوع مسیح نے اپنے انجیل مقدس کے اندر لکھوایا ہے۔ ہاللویا۔ تو یہ اس کی بیسک ترین۔ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا کی کیا آواز ہے۔ تیسرا یہ ہے وہ خدا کی جو آگے میں بتائی جاتی ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ فانی ختم ہو جانے والی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو یہ کامل طور پر ایمان بخشے کہ ہم اسی کلیم پر رہنے والے بات کیونکہ ہم کیا ہے کلیسیا مسیح اور زندہ خدا کا مقدس ہے، خدا کا روح ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے۔ ہم چرچ ہیں خدا کا، خدا ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے ذریعے سے کلام کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ فقط مجھے اور آپ کو یہ ضرورت ہے کہ اس پر غور کریں اور آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی خدا کا بہتر طور پر کلام کرے گا اور اپنے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح خدا کے کلام مقدس کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد کیجئے خدا یسوع مسیح کا تیسری موت وارد ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے دیکھا یہ قوم کا ہے، یہ قبیلے کا ہے، یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح کی بدن مبارکہ کے اوپر ایک ایک کوڑا اس لیے لگایا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پہلی بات ہم نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے جس کے ہاتھوں پاؤں کے اندر لگے ہیں، جو نیزہ اس کی پسلی کے اندر لگا ہے، کلیسیا سوچے کیا خدا ہم سے پیار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ گواہی دینے والے تین ہیں، تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں اور گواہی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا گواہی جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہی مسیح کہلاتا ہے۔ آمین۔ پھر آخری تفصیل کے ساتھ ہم اس بات کو آیت تکمیل تک لے کر جاتے ہیں۔ مسیحیت کے اندر ایک بہت یہ وہ باتیں جو ہمیں جاننے کی مسیحیت کس طرح موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے ذریعے سے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہونا۔ بہت زیادہ برا ہے۔ پاکستان سے باہر جو کنٹریز ہے، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا اور افریقہ، پوری طور پر بدعات کے اندر جا چکے ہیں، جن کا کوئی حال نہیں ہے، ختم ہونے کے کگار پر آ چکے ہیں۔ ایک مثال آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پہنچے نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اسکول کے اندر بچہ پڑھتا تھا، ان کے ٹیچر نے اس کو اسائنمنٹ دی کہ بیٹا آپ جائیں اور جا کر گھر کے اندر کسی چیز کو بنا کر لائیں۔ تو بچہ گھر آتا تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بنا۔ آخرکار وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے پانی کو دیکھ کے اس کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے اور وہ فوراً اس کے ساتھ اس بات کی طرف آگے آتا ہے۔ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں کشتی بناؤں گا۔ اب جب وہ اس میں کشتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی محنت کے بعد، بڑے چکروں کے بعد، بڑی جستجو کے بعد وہ خوبصورت سی کشتی بناتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے وہ کشتی کے ساتھ بارش کے اندر کھیل آتا ہے، کھیلتے کھیلتے جو کشتی ہے وہ جا کر گم جاتی ہے، کہیں اس کو مل نہیں کرتی، پھر ڈوب جاتی ہے، تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ گھر آ کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ وہ میری کشتی جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ کشتی تو ٹھیک کھو جاتی ہے، پھر وہ اپنی سوچ جاتا ہے، وہ کشتی مل جاتی ہے، وہ کشتی کو اٹھاتا ہے، گھر لے آتا ہے، لیکن پھر نہ جانے کو کہاں کھو جاتی ہے۔ ہوا کی وجہ سے وہ کاغذ کی ہوتی ہے، اس کے اڑ کے دور کہیں چلی جاتی ہے۔ تو بچہ بڑا پریشان ہے۔ شام کے وقت اگلی شام اس کے والد صاحب گھر آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا اس کی قلتیں آئی ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک خوبصورت کشتی تھی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پہلے گھومی مجھے مل گئی لیکن وہ گھوم گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو اس کا والد کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، ہم نئی کشتی لے لیں گے۔ خیر صبح ہوتی ہے، صبح بازار جاتے ہیں، جا کر وہ پوری دکان پھر لیتے ہیں، پورا بازار دیکھ لیتے ہیں، وہ کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ آخرکار کارنر کے اندر ایک دکان ہوتی ہے، وہاں پر وہ جاتے ہیں، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، وہاں پر لڑکے کی چالک نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوتل ہے، بوتل کے اندر ایک کشتی ہے اور وہ کشتی اسی کی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کشتی میری، اور کہتا ہے انکل مجھے وہ کشتی چاہیے، مجھے وہ دے دے کیونکہ یہ میری ہے۔ وہ کہتا بیٹا یہ آپ کی دنیا ہے، اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو بچہ بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ میں نے یہ لینے، اپنی جیب کے اندر وہ ہاتھ مارتا ہے، اپنے والد صاحب کو کہتا ہے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پیسے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ پھر آخرکار جب یہ سارے کے سارے رہتے ہیں، کہتا ہے انکل آپ اسی طرح اس کو یاد رکھیے گا، مجھ سے بھی پیسے لے لیں، ان کو رکھ لیں، ان کو محفوظ کر لیں، میں کچھ دن کے بعد آؤں گا اور آ کر اس کو لے لوں گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے کلیکٹ کرتا ہے اور آخرکار اس کو لے کر آتا ہے۔ جب وہ کشتی خرید لیتا ہے تو کشتی کو جب کلیسیا وہ لے کر آتا ہے، کشتی کو وہ اپنے اس طرح ہاتھوں کے اندر رکھتا ہے، اس طرح ایک بچے کو گود کے اندر اٹھایا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ اے میری کشتی، تو وہ کشتی جس کو میں نے بنایا تو دور ہوگی۔ اور آج یسوع مسیح بھی ہمیں ایسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا، اس کشتی کی طرح کھو گئے اور اس نے کفارہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے اور سارے جہاں سے علیحدہ کر رکھ لیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے اور اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، کیونکہ خدا کو پسند آیا کہ ہمارے جھوٹ، ہماری بدکرداریاں ساری اس روایت مقدس خدا نے یسوع مسیح پر لاد دے، جس کے ایک کوڑے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی۔ ہم اس کشتی کی مالک،
ہم بھیڑوں کی مان بھٹک چکے تھے، لیکن خدا کو پسند آیا کہ ہمارے جھوٹ، ہماری بدکرداریاں اپنے منجی خدا یسوع مسیح ناصری پر لاتے جو بسا کا ذبح کیا ہوا بھرا ہے۔ اور پھر رسولوں نے آخر آ کر لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، اس لیے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ بیش عیب اور بے قیمت بھرے کے لہو سے ہوئے ہے، جس نے تمہیں خرید کر مول لے لیا۔ اور شہر مقدس کے اندر بھی وہی لوگ شامل ہوئے جن کے جامے بھرنے کے خون سے دھلے ہوں گے۔ ہاللویا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت کا تھا تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو بس کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی وجہ سے خدا نے اسے بہت سارا بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا کے اس کے نام پر چونکہ خواہ وہ آسمانیوں کا، خواہ وہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللویا۔ ہم سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے ساری چیزوں کو پرا کرتے ہوئے، وہ یہی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹی، رب الافواج یہ فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، آؤ آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ تمہارے گناہ اگر کرمزی کیوں نہ ہو تو برف کی مان سفید ہو جائیں گے، اور ہر جنگ جو ارغوانی ہو خون کی مان اجرے ہو جائیں گے۔ خدا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے اور ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم ان باتوں سے باہر سوائیں کلیسیا توبہ کرے، مسیحیت کے اندر ہے، خدا ان قدوس کو مانے اور یسوع مسیح کو جو خدا کا گلولا بیٹا گور میں بہت سے غور میں گیا اور غور میں پھر باپ کی دائیں طرف چلا گیا اور وہاں پر ہمارا شفایت کے ڈالو اور بچوں کا خون ہمیں گناہوں سے رہائی نہیں دے سکتا۔ اور یسوع مسیح صدار قائم بنا اور ایک ہی دفعہ امت کی گناہوں کی خاطر لیا اور جا کر خون کا کفارہ کیا۔ تو اس کلام مقدس کے وسیلہ سے، اس خوبصورت پیغام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خدا یسوع